میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو طالبان کو کوئی اسلحہ اور ہتھیار اس طرح سے دے رہا ہے، لیکن کہ ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے اور کہ واقعی ہم افغان طالبان سمیت کسی بھی جو گروپ ہے اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو لڑائی ہوگی اور ایسا نہیں ہے کہ طالبان ایزیلی کابل کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ کابل کے اندر حکومت جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، لیکن دونوں جو حصے ہیں وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے ملک میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام کے حوالے سے کم ان کے منفی خیالات ہیں، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے زیادہ منفی خیالات ہیں ان لوگوں کے۔ میں کابل میں تقریباً 15 دن رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو کابل میں عام آدمی ہے وہ کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ پاکستان کی عوام کے حوالے سے کم ان کے منفی خیالات ہیں، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے زیادہ منفی خیالات ہیں ان لوگوں کے۔ ایک تو اس کا تاریخی ایک پس منظر ہے 1947 آنورڈ، اور دوسرا اس کا جو پس منظر ہے وہ 90s میں جو پاکستان کا رول رہا طالبان کے حوالے سے، طالبان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے۔ اور آج بھی پاکستان میں اگر آپ میڈیا دیکھیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ جس طرح طالبان کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اور طالبان کو بڑا آئیڈیلائز کر کے ایک ماڈل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو اربن ایریاز میں لوگ ہیں وہ طالبان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ایک ایسا عسکریت پسند گروپ ہے جس کو پاکستان کی سپورٹ اور معاونت ہے۔ تو وہاں پر جو عام افغانی ہے جو شہروں میں بستا ہے وہ طالبان کے حوالے سے بالکل وہی سوچتا ہے جو پاکستان میں ہم لوگ کالعدم تحریک طالبان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور جو ہم سوچتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان کو اگر کوئی ملک، اگر بھارت یا افغانستان ہی کہہ لے وہ سپورٹ کرے گا یا کرتا ہے، تو ہمارے افغانستان یا بھارت کے بارے میں جو خیالات ہیں بالکل ایسے ہی طالبان کے حوالے سے عام افغانی کے پاکستان کے حوالے سے خیالات ہیں۔ دیکھیں، جو جنگ ہوتی ہے نا، وہ جنگ یہ ثابت نہیں کرتی کہ کون درست ہے، جنگ یہ بتاتی ہے کہ باقی کیا بچا ہے۔ تو لڑائی ہوگی اور ایسا نہیں ہے کہ طالبان ایزیلی کابل کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں گے یا باقی جو بڑے شہر ہیں ان کے اوپر آسانی سے کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ جن دور دراز علاقوں کے اوپر طالبان نے قبضہ کیا ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ طالبان کے مقابلے میں جو افغان فوجیں ہیں ان کو سپلائی نہیں مل رہی تھی، اور سپلائی کے کانٹریکٹس آپ کو پتہ ہے نیٹو اور عالمی برادری جو ملٹری اسسٹنس دے رہی تھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اور پھر جو دوسری بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو فضائی اعتبار سے زمینی فورسز کو ہیلپ کرنا ہے وہ ان کو نہیں مل رہی تھی۔ جو ایئر فورس ہے افغانستان کی اس کے پاس جہاز ہیں لیکن مینٹیننس کا ایشو ہے، پھر ان کے جو مختلف پائلٹس ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک پرابلم تھا، لیکن بڑے شہروں میں یہ سپلائی کا ایشو نہیں ہے، تو آسانی سے کابل کے اوپر بڑے شہروں پر قبضہ کرنا طالبان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ کابل کے اندر حکومت جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو نہیں مانتا، اور ایک ایسا حصہ بھی ہے جو حکومت کے اندر ہے جو کہ غلطیوں کا ذمہ دار اشرف غنی رجیم کو ٹھہراتا ہے۔ لیکن دونوں جو حصے ہیں وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے ملک میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے، یہ ان کا ایک موقف ہے، اور اسی بات کو وہ پبلکلی بھی پروپیگیٹ کرتے ہیں، پبلکلی بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کرتا ہے، جو افغان حکومت الزام لگاتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ اور پشاور کے علاقوں میں طالبان موجود ہیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو پشتون مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں، اور ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو طالبان ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لاشیں آئی ہیں وہ پاکستان کے علاقوں میں آئی ہیں، بعض لوگوں کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ یہاں کے علاقوں پر کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی بٹس ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی وہ ڈاٹس ہیں جن کو جوڑ کر پاکستان کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو طالبان کو کوئی اسلحہ اور ہتھیار اس طرح سے دے رہا ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ اسلحہ اور ہتھیار دینا یا پیسے دینا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کو اسلحہ لے کر افغانستان میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی فریق کا ساتھ دے۔ پرائم منسٹر نے 24 جولائی کو بھی ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر
جو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے اور DGI نے بریفنگ دی تھی، اس میں بھی کہا گیا، اور پرائم منسٹر نے ویسے بھی اعلان کیا پارلیمنٹ کے اندر خطاب میں کہ ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں۔ یہ اہم نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے، اور پرٹیکولرلی اپنے افغان بھائیوں کو ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم افغان طالبان سمیت کسی بھی جو گروپ ہے اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ اگر افغانستان میں یا کابل میں طالبان کی حکومت ہوگی تو ڈیورنڈ لائن کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر لیا جائے گا۔ جب 1996 میں طالبان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ مسئلہ طالبان نے حل نہیں کیا تھا۔ پاکستان نے کوشش کی تھی، اس وقت طالبان کے جو اس وقت کے سربراہ تھے ملا عمر، ان سے بات کی گئی تھی، لیکن ملا عمر نے پاکستان کو اس حوالے سے کسی قسم کا مثبت پیغام نہیں دیا تھا، مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ وہاں پر بنایا گیا ہے اس کا حل وہاں پر کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کر سکتی، اس کا حل وہاں پر جو گرینڈ لویا جرگہ ہے وہی کرے گا جب کبھی بھی کرے گا۔ لیکن اس وقت ڈیورنڈ لائن بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر امن کا ہے۔ جس وقت افغانستان کے اندر امن ہوگا اس وقت باقی سیاسی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو حمداللہ محب ہیں افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، یہ وہ آدمی ہیں جو پاکستان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، پاکستان کے بارے میں ان کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا ناقدانہ ہے۔ اس ملاقات میں جس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اس کو اس بات سے دیکھنا چاہیے کہ جو اس طرح کے عناصر ہیں وہ پاکستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان کے اندر ایک ایسی لیڈرشپ بستی ہے اور موجود ہے جس کی بین الاقوامی طور پر ریجنلی اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک عزت ہے۔ میں کابل میں تھا تو ان کے جو سابق NDS چیف ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی اور بہت سارے اور لوگ بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بڑی عزت کرتے ہیں، آصف علی زرداری کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہاں پر لوگ جو پاکستان سے ناراض ہیں پاکستان کے ہی سیاستدانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو مثبت طریقے سے لینا چاہیے۔